قد أفلح المؤمنون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سارے سامعین اور سامعات جو ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی آپ کو بھی زندگی بھر خیر و عافیت سے رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا لے۔ رمضان کے دن تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، جلد سے جلد جتنی نیکی کر سکیں کر لینا چاہیے۔ آخری دنوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ صاحب 10 کے بعد شروع کریں گے، 20 کے بعد شروع کریں گے، 25 کے بعد شروع کریں گے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ پہلے دن سے آپ کو چاہیے کہ صاحب رمضان کے لیے آپ تیاری کر لیں۔ اور میں تو اس سے پہلے بولا نا، شعبان سے تیاری شروع ہونی چاہیے تاکہ پہلا رمضان آئے تو آپ کو معلوم ہو کہ سب پورے آپ تیار ہیں۔ بہرحال جیسے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ ہم نے کہا اس سے پہلے کہ صاحب کامیاب مسلمانوں کے قرآن کے اندر بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں، ان میں سے چند باتوں کا ہم آپ کے سامنے بتانا چاہتے ہیں۔ اب جو آیتیں میں پڑھوں گا ان سب کے اندر اللہ نے کہا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، یہی تمہاری کامیابی کے لیے گارنٹی ہے۔ تو میں آیتیں بھی پڑھتا ہوں، اس کا مختصر ترجمہ بھی کر کے سنا دیتا ہوں تاکہ اس کے اندر جو اچھائیاں اس کو اپنائیں، جو گناہ کی بات ہو اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130۔ اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں ڈبل ڈبل سود کھانا چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو تب تم کو کامیابی ملے گی۔ عرب کے اندر سود کا بڑا رواج تھا، کئی طرح کے سود ہوتے تھے۔ ایک سود تو یہ کہ سب سونا چاندی آپس میں ایکسچینج کرتے ہوتے کم زیادہ کرتے تھے، یہ ایک سود یہ تھا۔ دوسرا سود یہ کہ قرض دیے تو ایک مہینے کو قرض دیے تو 5% سود، 10% سود ایسا لیتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ سود کو چھوڑ دو۔ سورہ بقرہ میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے، اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے تو اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا ہے جی۔ اور سود کی حدیث کے اندر بڑی مذمت کی گئی کہ سود لینے دینے والا ایسا ہے جیسے اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہو۔ 70 گناہ ہیں، 70 پر 2 گناہ ہیں، ان میں سے چھوٹا گناہ اتنا بڑا ہے، لہذا اللہ نے سختی کے ساتھ سود سے منع کیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب تھوڑا تھوڑا سود لے سکتے ہیں، ڈبل ایک دم زیادہ نہیں لینا۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت اتری، اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا۔ یہاں ڈبل ڈبل کا کیا مطلب ہے؟ یہ نا آپ کو چھوڑتے جاتے بھائی اس سال دینے والے بھی آئندہ سال دیتا ہوں، آئندہ سال دینے والے ڈبل ہو جاتا نا، ویسا تھا وہ بولا اللہ۔ یہ نہیں بولا کہ زیادہ انٹرسٹ لینا، تھوڑا تھوڑا انٹرسٹ لو، ایسا تھوڑی بولا اللہ تعالیٰ۔ یہ جو لوگ تفسیر کو اپنے عقل سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب دھوکہ کھاتے ہیں۔ ڈبل کا مطلب ایسا ہے کہ تم 10 روپیہ دیے، 5 سال کے بعد وہی 20 روپیہ ہوگا، ڈبل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ایسا اس کا مطلب ہے، سوائے یہ نہیں کہ صاحب چھوٹا چھوٹا سود لے سکتے، بڑا سود نہیں لے سکتا، یہ لوگ غلط ہے۔ لہٰذا سود سے بچنا چاہیے۔ ہم کو حساب کرنا چاہیے کہ صاحب بینک میں کتنا پیسہ ہے، ہم سود لیتے ہیں کیا، سود دیتے ہیں کیا، سود کا پیسہ ہے تو کیا ہمارے لیے استعمال کر لیتے ہیں کیا؟ سود کا پیسہ لینا حرام ہے، لیکن بینکوں کا قصہ ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بینک کا جو سود نہیں لیے تو لوگ چرچ کو دیتے ہیں، مندر کو دیتے ہیں، ایسا کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ اس لیے لے کر ہم لوگ کسی بھی جگہ اس کو جو جنرل پرپس کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں استعمال کریں، مسافر خانہ بنا کے دیے، روڈ بچھا رہے ہیں یا کہ اسپتال کو دیے، ایسا کر کے چھوڑ دینا چاہیے، ثواب وغیرہ کچھ نہیں ملے گا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو سود کے لیے پیسہ رکھنا حرام ہے۔ کوئی آدمی پیسہ رکھے بینک میں، بھائی حج کو جانا ہے، بھائی 2 لاکھ روپیہ رکھا ہوں اس بینک میں، 5 سال کے بعد انہیں بولیا 4 لاکھ ہو جاتا، بولیا ہے میں حج کو جاتا ہوں، ارے سود کا حج کرتے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے، یہی سے ڈبل ہوتا ہے۔ آج کل تو بڑی بڑی اسکیم ہے نا، بینک کے سب ڈبل اسکیم ہی ہے۔ یہ جو قرآن نے کہا ڈبل مت کھاؤ، وہ سب بینک والے آج کر رہے ہیں۔ اتنے سال رکھو تمہارا پورا پیسہ ڈبل ہو جاتا ہے، اتنے سال رکھو تمہارا پیسہ پورا ڈبل ہو جاتا ہے، یہ سب اس کا معنی ہے۔ لہذا سود سے بچنا چاہیے۔
آپ کے پاس بھی سود کا اگر یہ پیسہ بھی ہو تو اس کو ہرگز اپنے ذات کے لیے استعمال مت کیجیے. سود کا پیسہ مسلمانوں کو بھی مت دیجیے. دنیا کے اندر بہت سارے غریب ہیں, بہت سارے مجبور لوگ ہیں, ان کو دے دیجیے, بھکاری وکاری کو, اس کا خیال کیجیے. یہ آیت یہ ہوئی. دوسری بات جس میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے اندر اور 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. آل عمران کی آیت نمبر 200. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اے مسلمانوں, جو ایمان لائے مسلمانوں, صبر کرو اور صبر میں دوسرے سے آگے بڑھو. اگر وہ لوگ تھوڑا صبر کرتے تم زیادہ صبر کرو. اگر مصیبت میں صبر کرتے ہیں تو اس سے زیادہ تم کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. صبر سے بڑھ کر کوئی دولت اللہ نے نہیں دی. صبر کسی بھی طرح کا اس کو برداشت کرنا چاہیے. نیکی کرنے میں صبر کا چاہیے. ٹھنڈے پانی ہے, موسم سرما ہے, جماعت کو جانا ہے, صبر کرنا پڑتا ہے نا, صبر کرنا چاہیے. بیماری آ گئی, زہر کھا لیے مر گئے, نعوذ باللہ, صبر کرنا چاہیے. اور اسی طرح گناہ چھوڑنے میں بھی صبر ہے. سود کا پیسہ لیے یا دھوکہ دیے, کتنی کمائی ہوتی جی, لیکن صبر کرنا چاہیے, چھوڑ دینا دھوکے کو, سود کو, فلاں کو, یہ سب صبر میں آتا ہے. لہذا ہر قسم کا صبر آپ کو اپنانا چاہیے, صبر کی زندگی گزارنی چاہیے. اور فرمایا رابطو, سرحدوں کی حفاظت. کوئی بھی مسلم کنٹری ہے, اپنی کنٹری ہے, تو اس میں جو ان کے بارڈر ہیں ان کی حفاظت کرنا, اس کو بولتے ہیں رباط بولتے ہیں. ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال کرتے تھے. جب بھی جاتے دشمن کدھر سے آتے دیکھو, یعنی کنٹری نہ بھی ہو, دشمن کدھر سے آتے, یہ ہونا چاہیے. جس سے ہمیشہ انڈیا پاکستان کا قصہ رہتا ہے, بارڈر میں ہمیشہ لڑائی تناؤ رہتا ہے. ہاں, اس کا خیال کرنے کے اللہ نے کہا کہ صاحب جو بھی مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے سرحدوں کی حفاظت کریں, یعنی اپنے کنٹری کی حفاظت کریں. یہ حکم دیا گیا. لہذا یہ بھی ہے رابطو, اور اس میں وہ پہرا دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک رات پہرا دینا اللہ کے بندوں کو مصیبتوں سے, پریشانیوں سے بچانے کے لیے, دشمنوں سے بچانے کے لیے 1 مہینے کی عبادت سے افضل ہے. 1 مہینے کے نماز روزے سے افضل ہے. اتنا بڑا ثواب. ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ سب تقوی سے آتا ہے. سب آیتوں کے اندر دیکھیے آپ, تقوی کا ذکر ہے. لہذا تقوی اختیار کرنا چاہیے. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ نیکی کرنا, گناہ کو چھوڑنا, اس کا مطلب ہے تقوی. تقوی کا مطلب ہے نیکی کرنا, گناہ کو چھوڑنا. اس کو لوگ کہتے ہیں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا, اس کو تقوی کہتے ہیں. تیسری آیت بھی پڑھ دیتے ہیں جو سورہ مائدہ کی ہے, تاکہ اس کے اندر بھی اسی کا ذکر ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. سورہ مائدہ کا آیت نمبر 35. اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مسلمانوں, اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو, نیکی کے راستے تلاش کرو, نیکی کے کام تلاش کر کے اس کو کرتے رہو. نیکی کے کام تلاش کر کے اس کو کرتے رہو. اور نیکی کے کام میں بڑا کام ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. تو اس کے اندر 3 باتیں بتائی گئی. ایک آیت, ایک تو بات ہے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا. یہ پچھلے 2 آیتوں میں بھی میں نے بیان کیا, اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا ایک ہوا. دوسرا نیکی کے کام تلاش کرو, اللہ کا قرب حاصل کرو, اللہ سے نزدیک ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. لہذا زیادہ نفل نماز پڑھو. ٹائم ہے, تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے, نفل نماز پڑھتے رہو. جتنا سجدہ کرے گا اتنا اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. لہذا سجدے میں تم دعا کرو, اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. یہ نماز کا سجدہ ہے. لوگ اس کو دعا کا سجدہ بنا لیے, بیٹھے بیٹھے دعا کرتے کرتے سجدے میں جا کے دعا کرتے. یہ تھوڑی اس کا مطلب ہے, غلط سمجھا انہوں نے حدیث کا مطلب. یہ نماز کا سجدہ ہے. لہٰذا اللہ فرماتے ہیں ابتغوا الیہ الوسیلۃ, اللہ کی طرف تقرب حاصل کرو. یہ وہ وسیلہ نہیں ہے بزرگوں کا وسیلہ, اولیاء کا وسیلہ, وہ وسیلہ نہیں ہے. وسیلہ کا مطلب ہے اللہ کی نزدیکی.
اللہ کا تقرب، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور سب سے بڑی خوشی کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہو، یہ سب سے بڑی خوشی ہے، لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اس آیت کے اندر بھی 3 باتیں بتائی گئیں، ایک تو تقوی اور اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اور دوسری بات اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو 3 آیتوں کے اندر بھی اللہ نے تقوی کی ہم کو تعلیم دی ہے، لہٰذا رمضان تقوی کا مہینہ ہے، ہم کو چاہیے کہ سارے برائیوں کو، چھوٹی بڑی برائیوں کو چھوڑ دیں، اچھی سے اچھی زندگی گزاریں، اور چھوٹی بڑی جتنی نیکی ہو سکتے رمضان میں کرنے کی کوشش کریں۔ ذکر و اذکار ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، تلاوت ہو، ایک ایک منٹ کو رمضان کا غنیمت جانو، انشاءاللہ اللہ کے ہاں ہم کو بہت بڑا اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔